بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس زمین کی طرف بھیجے گئے تھے ان کو اور ان کی قوم کو پیش آنے والے حالات و واقعات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد 1000 سال تک توحید کے قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اور شرک بڑھ گیا اور زمین میں فساد پھیلنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر عراق کا انتخاب کیا اور وہاں پر اپنے بندے نوح بن لامک کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو مختلف القابات سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں پر لوگوں پر ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو گئی۔ پھر اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے بہت مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور انہیں خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ اللہ کے نبی بچپن ہی سے اس قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈب جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس چند لوگوں کے سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے بہت روتے اور گریا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ قوم کی طرف سے جو حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں اس پر آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ اب مدد قریب ہے اور عجیب و غریب معاملہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی بنا لو اور ظالموں سے متعلق ہم سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ہر طریقہ اور ہر طرح سے تکلیف پہنچانے اور مخالفت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اب ان میں رشد و ہدایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں، تو نوح علیہ السلام مایوس ہوئے اور غصے میں آ کر ان کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ سورہ مومنین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح نے کہا، اے میرے رب میری مدد فرما، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتاتے گئے اور نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے رہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے تو نہ وہاں سمندر تھا، نہ دریا اور نہ درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح نے درخت اگائے اور پھر اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ اب لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے تقریباً 100 سال تک وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا طبقہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے میں بس ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح بس زمین میں سے مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو سوار کر لو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں، جانوروں اور ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔
پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی ایمان میں ہوگا۔ وہ لوگ ہنستے رہے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے، جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافس اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا کہ جلد ہی تندور سے پانی نکلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کے قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے گئے اور ہنستے رہے، لیکن ان کی ہنسی کچھ ہی دیر میں خاموش ہونے لگی، کیونکہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھنے لگے کہ یہ طوفان کچھ ہی دیر کا ہے، اور یوں وہ اونچے اونچے پہاڑوں کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز لگائی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑے ہی آئے گا۔ لیکن وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مزید پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ پر نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ ارارات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی جس کا نام جودی ہے، اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی۔ یہ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ دیکھ کہ زمین پر پانی خشک ہوا کہ نہیں۔ تو جب اس نے ایک جگہ لاش دیکھی تو وہ اس کو کھانے لگ گیا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اس لیے اب وہ گھروں سے مانوس نہیں ہے اور ان میں رہنے کا عادی نہیں ہے، بلکہ ان سے ڈرتا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لایا۔ اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا غرق ہو گئی۔ آپ نے ان پتوں کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا اور اسے یہ دعا دی کہ وہ محفوظ اور مانوس رہے، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک اسی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہرے۔ پھر آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا اور آپ اس پہاڑی پہ اللہ کا شکر کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافس جس سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ نے اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کیا۔ بعض روایات کے مطابق تقریباً طوفان کے 60 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام اس فانی جہان سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ ان کی قبر بقائے شہر میں ہے اور اسی وجہ سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔